ظاہر ہے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور پھر جس طرح سے آپ لوگ نظر ثانی میں چلے گئے. سر ایسا لگ رہا تھا کل جب طارق فضل صاحب نے بات کی اور جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میرٹ کے عین مطابق ہے یہ فیصلہ, تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ اسپتال منتقل کریں گے بانی کو, لیکن سر آپ تو نظر ثانی میں چلے گئے. جو حکومت پنجاب جو ذمہ دار ہے اڈیالہ جیل کی, ان کا الحمدللہ ریکارڈ بہت اچھا ہے. انہوں نے بانی چیئرمین کی صحت کے بارے میں ہمیشہ وقت پر اور درست جو ہے ایکشن لیا ہے. جنوری میں جب پہلی دفعہ یہ آنکھ کا عارضہ کھڑا ہوا تو خبر نکلنے سے پہلے ہی ان کا علاج شروع کر دیا گیا اور ان کا جو پہلا انجیکشن ہے وہ لگا دیا گیا, جو بعد میں پھر درست علاج ثابت ہوا اور اب پچھلے 8 مہینے سے وہ علاج جاری ہے. اور الحمدللہ بانی چیئرمین کی جو بینائی ہے وہ درست ہے. ان کے سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہیں کہ اب تو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو ایسا کوئی ایمرجنسی نہیں تھی جس کی بنا پہ انہیں اسپتال شفٹ کیا جائے. تو قانون یہ کہتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم ریویو پٹیشن میں رکھا ہے کہ کسی بھی جو سزا یافتہ قیدیوں سے شفٹ کرنے کے لیے 2 اتھارٹیز ہیں جی. ایک تو جو آئی جی جیل ہیں کہ اگر ان کو پٹیشن کی جائے کسی وجہ سے انہیں شفٹ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ایمرجنسی ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, لیکن اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے صحت کے بارے میں تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھی یہ قانونی حق ہے. اب یہ دونوں معاملات نہیں ہیں, تو یہ گرینڈ سٹینڈنگ ہے پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے ان کا قانونی حق ہے کہ انہوں نے ریز کیا ہے. تو ہم یہ سارے معاملات کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور یہ استدعا کریں گے کہ ہم علاج پہلے بھی کروا رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے, مزید بھی کروائیں گے, لیکن یہ جو ہے یہ سرکاری ہسپتال میں ہونا چاہیے جس طرح پیمز میں پچھلے 8 مہینے سے علاج ہو رہا ہے. اور یہی طریقہ ہے کہ جو ایسے جو بھی قیدی ہیں انہیں سرکاری ہسپتالوں میں ہی لایا جاتا ہے. اگر نظر ثانی جو آپ نے ریکویسٹ کی ہے اگر وہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر آپ سرکاری ہسپتال والی بات کر رہے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا سوچ بچار کی ہے؟ پر شفا میں کر دیا جائے گا, ظاہر ہے پھر تو کوئی آپشن نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ فیصلہ برقرار رکھتی ہے. جی کورٹ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صورت خورشید ڈیل کرتی ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے. تو یہ ایسے چلتا رہتا ہے عدالتوں میں, کبھی آپ کے حق میں فیصلے آتے ہیں کبھی خلاف آتے ہیں, لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہے حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. خورم دستگیر صاحب, جو ناقدین ہیں خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اس پر شور مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا علاج تو سرکاری اسپتال میں نہیں ہوا تھا, وہ تو لندن جا کر اپنا علاج کراتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی سرجریز ہوتی ہیں تو وہ بھی ملک سے باہر جاتی ہیں, تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کیوں سرکاری اسپتال جائیں؟ جی کیونکہ ان کی یاداشت کمزور ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ریکارڈ آ جائے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ محمد نواز شریف نیب کی حراست میں تھے اور جب ان کی طبیعت اور درست ان کی یعنی جان لیوا طبیعت خراب ہوئی تو انہیں ایمرجنسی میں نیب کی حراست سے لاہور میں ایک سرکاری ہسپتال ہے سروسز ہسپتال کے نام سے, وہاں انہیں شفٹ کیا گیا اور انہیں کافی دن وہاں رکھا گیا جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو گیا کہ پاکستان میں ان کا علاج جو ہے اس میں کچھ مشکلات ہیں. حالانکہ کراچی سے بھی جو ہے وہ ہیماٹولوجسٹ کو بلایا گیا اور ان سب نے اس بات کی توثیق کی تھی, سب آن ریکارڈ ہیں کہ اس وقت واقعی جان لیوا صورتحال تھی, تو جس کی بنیاد پہ ان کو شفٹ کیا گیا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ جیل سے نکل کے سیدھا جو ہے وہ لندن چلے گئے تھے. ان کو غالباً اگر مجھے یاد ہو تو کافی دن جو ہے 1 ہفتے کے قریب یا شاید سے زائد سروسز ہسپتال لاہور میں رکھا گیا تھا. تو یہی طریقہ کار ہے کہ قیدیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں ہی لایا جاتا ہے. کل ہم نے دیکھا کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں جب جاوید لطیف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, کہا یہ گیا فیصل واؤڈا کی جانب سے کہ جی یہ جو پلیٹلیٹس والی رپورٹس تھی یہ تو ان کے گھر پر بیٹھ کر بنائی گئی تھی. تو اس سے بھی ایک نئی ہائپ اس سارے مسئلے کو مل گئی ہے کہ کیوں نواز شریف صاحب کو فیورز دیے گئے, کیوں بانی جو ہے ان کی صحت کے خرابی کے باوجود ان کو علاج نہیں مل سکتا جو وہ چاہتے ہیں. نہیں, میں دیکھیں انہوں نے اپنی بات کر دی ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن تمام پروفیشنلز جنہوں نے اس وقت بشمول بانی چیئرمین کے جو ذاتی معالج تھے, ان کے جو
अस्पताल है, कैंसर अस्पताल, उसके इंचार्ज ठीक है। थे। बाद में वो बल्कि अगर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जाए, बाद में वो फिर जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी बने। उन्होंने आकर वेरीफाई किया था, तब जाके उस वक्त के वजीर आजम को यकीन आया था कि तबीयत वाकई खराब है। ठीक तो है। तमाम जो जो प्रोफेशनल्स थे, और यहाँ में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के प्रोफेशनलिज्म को भी जो है वो उनको सराहूंगा कि उन्होंने तमाम तर प्रेशर के बावजूद उस वक्त जो हुकूमत पंजाब ने खुलकर ये कहा कि जो ये रिपोर्टें हैं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की, वो दुरुस्त हैं। तो रिकॉर्ड वही, अब सियासी रंग देने के लिए आप किसी वक्त कुछ भी कह दें। सियासी रंग की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रंग कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। सर, आप इन डॉट्स को कैसे मिलाते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब? ये जो तवील अरसे से मुलाकातों पर पाबंदी हमें ख़त्म होती हुई दिखाई दी, फिर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, तो सर ये महज इत्तफाकात तो नहीं हो सकते ना खुर्रम साहब? नहीं, ये देखिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, और जिन लोगों को ये सियासी इस्तेहकाम हजम नहीं हो रहा या उन्हें अच्छा नहीं लगता उनके मफादात के लिए, वो इस तरह की खबरें उड़ाते रहेंगे। देखिए, जो बुनियादी बात है वो ये है कि मुल्क के चारों जो सूबाई असम्बलियां हैं और कौमी असम्बली में इस वक्त मुस्तहकम अक्सरियतें मौजूद हैं, यानी जिसे कहते हैं सॉलिड मेजॉरिटी मौजूद है, और उसको भी फिलहाल कोई खतरा नहीं। बजट एक जो सबसे स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हर साल हुकूमत का, उस हुकूमत ने बासानी पीपल्स पार्टी की तमाम तर तहफुजात के बावजूद बजट पास करवा लिया। तो हुकूमत ने जो है अब अगले बजट तक तो कोई हुकूमत का टेस्ट नहीं है जिस पे आप कहेंगे अच्छा जी ये तो हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो बैठी है। तो इस तरह की क्या सराहियां चलती रहेंगी। अच्छा। जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के सामने सियासी चैलेंज जो है वो कम अर्जेंसी का है। ज्यादा चैलेंज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, और दूसरा चैलेंज पाकिस्तान के नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नया और बेहतर रोजगार पैदा करना है। इसके ऊपर सारा फोकस होना चाहिए आने वाले महीनों में। बिलावल साहब तो कुछ और दास्तान सुना रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं बज़ाहिर एक पेज पर हैं लेकिन दाल में कुछ काला है। कल हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जब मैंने उनसे सवाल किया कि बिलावल साहब ने किस बुनियाद पर ये बात की है, क्योंकि आप लोग नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने घड़ी की टिक टिक की बात की थी वो और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है। टिक टिक जो है वो बहुत तेज हो चुकी है, हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है। तो सर ये क्या हो गया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्या हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? असल टिक टिक ये है कि 27 फरवरी 2024 को सिंध की हुकूमत कायम हुई थी, काबीना ने हलफ उठाया। 28 अगस्त अभी जो आ रहा है, जी जी चंद दिन बाद जी, उसको सिंध हुकूमत और दूसरी तमाम जो सूबाई और वफाकी हुकूमत है अपनी आधी मुद्दत पूरी करने जा रही। तो आधी मुद्दत पूरी करने का मतलब है कि सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई अगले इंतखाबात। तो असल जो फोकस है दुरुस्त तौर पे, मैं वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनका फोकस जो है अब जबकि आधी मुद्दत खत्म हो रही है और अगला इलेक्शन जो है वो कहते हैं कि होराइजन पर आ गया है, तो फिर वो दुरुस्त तौर पे उस पर फोकस कर रहे हैं और मुख्तलिफ अपनी जो पोजिशनिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी की तरह वो भी अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, हम भी इस कॉन्टेस्ट में शामिल हैं। तो ये जो सियासत है ये भी इसका हिस्सा है। लेकिन ये कह देना कि जी अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर वफाकी हुकूमत अपसेट होती है जी जी, तो फिर मुल्क की सारी हुकूमतें अपसेट होंगी। तो ये पोजीशनिंग की आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तो आज भी उन्होंने मुलाकातें की हैं, सलमान अकरम राजा हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, क्या वजह है कि वो मज़ीद आपके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं? और उन्होंने जब बात भी की तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी का फैसला था कि आपके साथ मिलकर बैठना है कौमी मफाद के लिए, उनका फैसला नहीं था और वो मज़ीद आपसे ताउन करने के मूड में नहीं है, ये साफ कहा है उन्होंने। नहीं तो देखिए वो ये कह रहा हूँ ये भी पोजिशनिंग है आने वाले इलेक्शन के लिए, क्योंकि अच्छा। वो मैं अगर इस्तेमाल कर सकूं लफ्ज के, वो हम मुस्लिम लीग नून और अपने दरमियान एक खलीज अवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम एक फर्क जमाते हैं। और वो जो उनकी स्ट्रेटजी है इस हुकूमत के आगाज से कि वो हुकूमत का गलबा तो चाहते हैं
لیکن ذمہ داری کا ملبہ نہیں چاہتے اپنے. تو وہ دیکھیے نا صدر مملکت ان کے ہیں, سینٹ چیئرمین ان کے ہیں, قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ان کے ہیں, پاکستان کے 2 صوبوں کے جو سب سے اہم ترین صوبے ہیں پنجاب اور پنجاب, ان کے گورنر ان کے ہیں. تو لہذا وہ جو ہے ان کے لیے تو بہت اچھا سچویشن ہے نا کہ وہ اس تمام جو اقتدار ہے ان کے پاس بھی ہے, اور وہ ساتھ جو ہے وہ اپنے اور مسلم لیگ نون کے درمیان فاصلہ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں نے کہا یہ بطور ایک سیاسی جماعت سر اگر آپ نے کسی سے کیونکہ وہ اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ رہ کے بھی تو جیت سکتے ہیں نا. آپ تو کہتے ہیں آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, تو اگر میں کسی کے ساتھ میرا اتحاد ہو, اس کی کارکردگی اچھی ہو, تو میں کیوں اس سے الگ ہوں؟ کچھ تو پھر ہے نا جو آپ سے الگ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے نا, وہ دیکھیں ہم ایک دوسرے میں غم نہیں ہوئے, ہم علیحدہ جماعتیں ہیں, ہماری ایک تاریخ ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کی, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان میں مختلف جماعتیں موجود ہیں جن کا نقطہ نظر جو ہے وہ اکانومی کے بارے میں فرق ہے, پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر فرق ہے, ان کا جو سندھ میں حاکمیت کا انداز جو ہے وہ فرق ہے. اور آئی تھنک اس دفعہ جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہے پنجاب کی, تو انہوں نے اپنا ایک فرق حاکمیت کا انداز, انہوں نے جس طرح عوام کا جو پیسہ تھا اس کو عوام کے اوپر خرچ کیا ہے بہت ساری مدوں میں, وہ خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انفراسٹرکچر میں, صحت میں, تعلیم میں, امن و امان میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب اسینشلی پریکٹیکلی, میں نے کہا آدھی مدت کے بعد یہ آنے والے دنوں میں مزید یہ جو ہے وہ ان میں تیزی آئے گی اس ساری سیاسی تناؤ میں, کیونکہ ہر کوئی جو ہے اپنی پوزیشننگ کر رہا ہے. ناصر بٹ صاحب پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ جب یہ فیصلہ آیا اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے, کوئی حکومت کو خطرہ نہیں ہے, کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے خرم صاحب؟ نہیں, خطرہ تو کوئی بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کہتے ہیں نا خوش فہمی نہیں ہے. پاکستان کی سیاست کی ایک منطق ہے, اور منطق اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت مستحکم ہے. جب منطق تبدیل ہوگی اس کے لیے پھر آپ کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ویسے جو کہ ناصر بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, وہ تو چونکہ پرانی حکومتوں کے انداز دیکھتے ہوئے انہوں نے ضرور اپنی ایک رائے دے دی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ چینج ہونے کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اگر قومی اسمبلی میں تبدیل ہونا ہے اس کے لیے پھر بہت بڑی ایک اکھاڑ پچھاڑ ہوگی, اور اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ پھر اس ویکیوم کو فل بھی تو کرنا ہے, اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے بھی جو ضروریات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ آئی تھنک پازیٹیو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو اس وقت انہوں نے ملک کو استحکام دیا ہے, وہ ملک کی جو بین الاقوامی سٹینڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ پوری طرح جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں ہم ملک کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ 2 ہی رکاوٹیں ہیں, اور وہ سیاسی نہیں ہیں, ایک دہشت گردی ہے اور دوسرا اکنامک گروتھ.